اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد گفتگو ہماری عقائد کے سلسلے میں ہے اور اس میں سے جس جنبے پر گفتگو ہو رہی تھی وہ ہے قرآن۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے ہدایت کے لیے اس کے پیغمبر اور اس کے نبی کے قلب پر نازل کیا گیا۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ جامع بشریت کے لیے پورا لائحہ عمل ہے۔ زندگی کا کوئی بھی گوشہ، زندگی کا کوئی بھی حصہ قرآن میں اس کا حکم نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ بشریت کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اس میں انسان کی فردی زندگی، پرسنل زندگی کیسی ہونی چاہیے اور دوسروں کے ساتھ اس کا برتاؤ اور کردار کیسا ہونا چاہیے یہ بھی بیان کیا گیا۔ رہا مسئلہ یہ کہ قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا ہے بلکہ ہر باب کے، ہر شعبے کے جو بارز اور ضروری مسائل ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات اور اس کے حقائق کو سمجھنے کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا ان ذوات مقدسہ کی طرف کہ جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، من عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہو۔ مثلا میں ایک گزارش کر دوں، مثالیں ایک آدھ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ نماز کی کیفیت کیا ہوگی، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ یہ تفصیلات آپ کو وہ بتائیں گے کہ جو قرآن لے کر کے ہماری ہدایت کے لیے آئیں۔ اسی طریقے سے وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، کتنا زکوٰۃ دینا ہے، کس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو زکوٰۃ سے متعلق ہیں، کتنا مقدار ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ دینا پڑے گا، کس وزن تک یا کس تعداد تک کوئی چیز پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اگر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے تو کس مقدار میں واجب ہوئی، کتنا مال ہم دے دیں تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ ساری تفصیلات یہ قرآن میں نہیں ملے گی، بلکہ اس کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں ان معلمین قرآن کی طرف جانا پڑے گا کہ جو قرآن کا علم رکھتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ جب قرآن خود مسلمانوں کے جو قرآن کو مانتے ہیں
ان کی مفصل اور تفصیل کے ساتھ کسی چیز کو قرآن بیان نہیں کر رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں معلمین قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، یعنی پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار علیہم السلام، کہ ہم ان سے جا کے پوچھیں کہ یہ اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، تو وہ بتائیں گے کہ تصلی کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ یعنی نماز کی تفصیل ہمیں پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار علیہم السلام سے ملے گی۔ تو یہ نماز سے زیادہ مہم مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، یہ تو مسلمان کے اوپر جو بھی جیسے ہی مسلمان ہوا اس کے اوپر 5 ٹائم کی نماز واجب ہو گئی۔ اب اس کو ہم قرآن سے اگر سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم کو تفصیل اس کی کہاں ملے گی؟ ائمہ اطہار اور پیغمبر اسلام کے پاس۔ تو مطلب اس کا مفہوم یہ نکلا کہ قرآن کے مفاہیم کو اور قرآن کے معانی کو درک کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم رجوع کریں کس کی طرف؟ ائمہ اطہار علیہم السلام کی طرف اور پیغمبر اسلام کی طرف، تاکہ ہم اس کا معنی سمجھ جائیں۔ اب اگر کوئی آدمی قرآن کو لیتا ہے، اٹھاتا ہے اور پڑھتا ہے اور وہ کچھ سمجھ رہا ہے اپنی سمجھ سے، تو کیا ضروری ہے کہ وہ وہی سمجھ رہا ہے جو اللہ سمجھانا چاہتا ہے؟ آپ کی سمجھ غلط ہے، قرآن غلط نہیں ہے۔ قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے، آپ نے اس سے سمجھا غلط ہے، اور سمجھ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ کی سمجھ دوسروں کے لیے حجت اور دلیل نہیں بنے گی۔ ہم جو سمجھ رہے ہیں، ٹھیک، ہم کسی سے نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم اپنے تئیں جو سمجھ رہے ہیں اسی کو صحیح سمجھ رہے ہیں، یہ ہماری سمجھ پوری کمیونٹی کی سمجھ نہیں ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا مطلب کا درک کرنا یہ پورا شیعہ قوم کا نظریہ نہیں ہوگا اور عقیدہ نہیں ہوگا۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ کیا قرآن میں کوئی چیز بڑھائی یا گھٹائی جا سکتی ہے؟ سوال یہ کہ قرآن میں نہ کوئی چیز بڑھائی جا سکتی ہے نہ کوئی چیز گھٹائی جا سکتی ہے، کیونکہ قرآن اپنے آپ میں ہمیشہ باقی رہنے والا ایک معجزہ ہے، اور یہ سیرت رہی ہے ذات باری تعالیٰ کی کہ اللہ جس نبی کے زمانے میں جو علم اپنی ترقی پر تھا، اللہ نے وہی معجزہ اپنے نبی کو دے کر کے بھیجا۔ مثلا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبیبوں کی اور ڈاکٹروں کی بڑی عزت تھی اور بہت زیادہ ان کا احترام تھا، ان کی طبابت کی بنیاد پر اور ان کی ڈاکٹری کی بنیاد پر۔ اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو طبیبوں والا ہی علم دے کر کے بھیجا، اور وہ علم دیا کہ جہاں دنیا کے ڈاکٹر فیل ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کو جناب عیسیٰ علیہ السلام صحت دیتے تھے اور شفا دیتے تھے۔ مثلا سفید داغ، کوڑ، اس زمانے کے ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام انہی مریضوں کو جس کو ڈاکٹر جواب دے دیتے تھے ان کا وہ علاج کرتے تھے۔ ڈاکٹری میں ایک چیز اور آتی ہے، کوشش یہی رہتی ہے، ان کے اختیار میں نہیں ہے، حیات کا بچا لینا یا نئی حیات ڈال دینا، کوشش یہی رہتی ہے زندہ رکھنا۔ لیکن وہ ایک موقع وہ آتا ہے کہ جہاں ڈاکٹر فیل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آئی ایم سوری، یعنی یہ بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا، اب اس کو ہم بچا نہیں سکتے،
روح پہنانا، حیات اس میں ڈالنا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جہاں ڈاکٹر فیل ہو جاتے تھے اور اپنے سرنڈر ہو جاتے تھے کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، وہاں وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ لہٰذا جو ڈاکٹروں کی بہت زیادہ ویلیو تھی اور معاشرے میں ان کا بہت زیادہ وقار تھا، اس کو توڑ دیا جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ جادوگر جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بہت زیادہ عروج تھا اور وہ اپنے درجہ کمال پہ تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا دیا، عصا چھڑی جو اژدہا بن کے ان کے سانپوں کو کھا گئی، اور ید بیضا دیا، جب وہ اپنا ہاتھ کھولتے تھے تو اس سے ایک نور ساطع ہوتا تھا۔ لہذا تمام کے تمام جادوگر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں ادب اور زبان عربی کا بہت زیادہ عروج تھا ادب پر، اور بڑے بڑے شعراء جو سب سے اچھے اشعار کہتے تھے وہ لے آ کے کعبے کی دیوار کے اوپر لٹکاتے تھے کہ ہم سے اچھا، ہم سے بہتر شعر کہنے والا، ہم سے فصیح اور بلیغ زبان میں کوئی کہنے والا ہے تو لے آئے۔ پیغمبر نے سورہ الکوثر 3 سطر، سب سے چھوٹا سورہ قرآن کا، وہ لے جا کے پیغمبر نے کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا۔ اس وقت 7 قصیدے کعبے کی دیوار پر لٹکے ہوئے تھے، جس کو سبع معلقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ 7 قصیدے جو کعبے کی دیوار پر لٹکے ہوئے تھے، معلق تھے یعنی لٹکائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی لوگوں نے ان سورہ کوثر کو دیکھا اور ان کی آیات کو دیکھا، وہ آئے اور اپنے قصیدے انہوں نے فوراً جمع کیا اور کہا کہ پورا قصیدہ مل کے بھی اس کی 1 سطر کے برابر نہیں ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ، اور کسی نے بھی اس زمانے میں